अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 1 मई 2025 को लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में गोरकंद सुबह को जब उठता है, उस गोरकंद का नाम है इमरान। जैसे ही उठता है, कब्रिस्तान से बाहर निकलता है तो देखता है कि गेट के पास एक लाश पड़ी हुई है, हाथ पाँव को रस्सियों के साथ बांधा हुआ है। मजीद करीब जाकर देखता है तो ये एक लड़के की थी और फिर फौरन से 15 पर कॉल की। मुतल्लिका थाना जो इस कब्रिस्तान को लगता है उसका नाम है लिटन रोड पुलिस स्टेशन। नफरी फौरन मौके पर पहुंची, वकुआ देखा और सबसे पहले इस को अस्पताल भेजा गया, शिफ्ट किया गया ताकि इसका पोस्टमार्टम करवाया जा सके। ये वाकया पेश आया था अब से 8 महीने पहले 1 मई को। अब 8 माह के बाद दिसंबर 2025 में ये केस मिचोर करके मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है। इस केस में जो कातिल हैं वो जनाब लाहौर की एक मशहूर मार्की वाले हैं और सबका ताल्लुक इसी मार्की से है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मार्की वालों का क्या मामला है, इस बेचारे को करके कब्रिस्तान में क्यों फेंका गया, ये मार्की कौन सी है और कहाँ वाक़या है, पुलिस ने कैसे कड़ी से कड़ी मिलाई और फिर असल मुल्जिमान तक पहुंच गई, ये सब कुछ आज के इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। ये वाक़या तो लाहौर का है लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो सारे का सारा मिलता है ओकाड़ा से। फैमिली ओकाड़ा घेम्बर की रहने वाली है। अब जो अली शेर है वो है जनाब घर के सरबराह और इनके बेटे का नाम है अली हैदर जट, जिसकी उम्र है 28 साल। फरवरी का महीना था, साल था 2025। अली हैदर ओकाड़ा से लाहौर आ जाता है रोजगार की तलाश में। अली हैदर जट ये एम्ब्रॉयडरी का हुनर जानता है, काम जानता है। इसको ठोकर न्याज बेग पर एक फैक्ट्री है जिसमें एम्ब्रॉयडरी ही होती है, वहां पर मुलाजमत मिल जाती है, फौरन से काम पे लग जाता है। घर वालों को फोन करके नौकरी के बारे में बताता है और दिली तौर पे बड़ा मुतमईन नजर आता है। माहाना जो तनख्वाह मिलती है उसमें से कुछ पैसे घर में खर्चे के लिए भी भेजता है। इसी फैक्ट्री में एक और लड़का जिसका नाम कासिम है वो अली हैदर का दोस्त बन जाता है। 30 अप्रैल को कासिम ठोकर न्याज बेग केनाल रोड पर वाक़े मार्की के बाहर बैठा होता है। टाइम था 10:30 का, यानी रात के 10:30 बजे। अंदर से इसी मार्की का गार्ड आता है, कहता है शक्ल से तो तुम मुझे जेब तराश लगते हो, निकलो, उठो और दफा हो जाओ यहाँ से। कासिम को बहुत बुरा लगता है, कहता है ये क्या तरीका है बात करने का, मैं तुम्हें कहाँ से जेब तराश लग रहा हूँ, मैं कोई तुम्हें चोर लगता हूँ क्या? गुस्से में जवाब दिया, मैं भी रोड पर खड़ा हूँ, तुम्हारी मार्की के अंदर नहीं बैठा हुआ जो तुम मुझे चोर कह रहे हो। हुण तू इत्थों जाना है कि तेनू भेजिए? झगड़ा शुरू हुआ, कर लो जो करना है तुमने, नहीं जाता, मैं खड़ा हूँ यहीं पे। इतने में जनाब जो ये गार्ड था ये मार्की के अंदर जाता है, वहां से और गार्ड्स को लाता है, स्टाफ को लाता है और फिर आकर कासिम को पकड़ के जबरदस्ती घसीटते हुए मार्की के अंदर ले जाता है। अंदर जाकर इसे सबने मिलकर बहुत मारा, पाइपों से मारा, ठुड्डे मुक्के, थप्पड़, घसीटा, सब कुछ किया। मानो तुम के तुम चोर हो और यहाँ चोरी करने आए थे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मैं चोरी करने यहाँ नहीं आया था। तू मान के तू चोर है? नहीं, मैं चोर नहीं, मुझे एक मौका दो, मैं गारंटी दिलाता हूँ किसी ना किसी की कि मैं चोर नहीं हूँ। बुला किसी ने तेरी गारंटी दवे कि तू चोर नहीं। कासिम अपने एक दोस्त को फोन करता है, गारंटी के लिए कॉल करता है अली हैदर जट को। फोन पर कहता है यार इन्होंने मैनू फड़ लिया है, कहते ने तू चोर है। तो मैं चोर नहीं, मेरी गारंटी दे आके। कहता है मैं हूं नहीं आया, कितने है तू? एड्रेस बताता है, पहुंच जाता है। जैसे ही वो आता है वो ये कहता है कि ये तो फैक्ट्री में काम करता है, ये चोर नहीं है, ये तो नौकरी करता है, बंदा गरीब आदमी है, रोजगार के लिए आया हुआ है। ये सुनना भी गवारा ना किया मार्की के गार्ड्स ने और इसकी भी दुर्गत बना डाली। मार मार कर हाल बुरा कर लिया और ये कहा कि तू भी यही साथी है, तू भी दलाल डाल के चोरियां करना है। अब जनाब इसको आगे से बोलने पर मजीद मारा गया बल्लों से, इतना मारा कि अली हैदर मर गया। दोनों को
کمرے میں بند کر دیا۔ اب قاسم لہو لہان اور زخمی حالت میں ہے، جبکہ علی حیدر جٹ اللہ کو پیارا ہو گیا مار کھاتے کھاتے۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے مارکی کا ہی ایک قالین لیا، اس کے اندر اس کی لاش کو لپیٹا، بلو کلر کی پک اپ میں ڈالا، آدھی رات کے ٹائم میانی صاحب قبرستان گئے اور وہاں جا کر لاش کو پھینک دیا، قالین واپس اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور وہاں سے واپس آ گئے۔ قاسم اس پورے ٹائم پیریڈ میں معافیاں مانگتا رہا، ترلے کرتا رہا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، معافی دے دو، ایک شرط چھڈاں گے، جے تو کسی نو جا کے دسیا تو پھر تیری خیر نہیں، پھر تینوں مارنا نہیں، مار ہی دینا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو۔ اور پھر چھوڑ دیا۔ قاسم نے باہر آ کر خوف کے عالم میں کسی سے کوئی بات نہیں کی، ایون دین اس لڑائی جھگڑے کا ذکر تک نہ کیا۔ 1 مئی کو گورکن جب رات کو سو کر اٹھا صبح کے ٹائم دیکھی تو فوراً 15 پر کال کی، جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں ڈیٹیل سے بتایا۔ لٹل روڈ تھانہ چونکہ لگتا ہے اس قبرستان کو، تو فوراً سے نفری پہنچی، چونکہ یہ لاش نامعلوم تھی تو سب سے پہلے پولیس نے اپنی مدیت میں پرچہ درج کر لیا۔ اب جناب پولیس نے فنگر پرنٹس لیے اور پھر نادرا کو بھیجے تاکہ اس کی شناخت کی جا سکے، اور پھر جب وہاں سے آیا رزلٹ تو پتا چلا کہ اس کا نام علی حیدر جٹ ہے، اوکاڑا کا رہائشی ہے۔ اتا پتا لیا، والد صاحب کو فون کیا اور فون کر کے بلایا گیا۔ جب والد صاحب آئے تو ان کو ساری بات تفصیل کے ساتھ پولیس نے بتائی، سمجھائی کہ یہ معاملہ بن گیا، آپ کو کسی پر شک ہے، کوئی معاملہ، کوئی وقوع تو آپ ہمیں بتائیں۔ باپ نے پھر بتایا کہ بھی کچھ مہینے ہی پہلے یہ اوکاڑا سے یہاں آیا تھا، روزگار کی تلاش میں، نوکری کی تلاش میں، اور امبرائڈری کا کام جانتا تھا، اس کے علاوہ تو اس نے کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں۔ پولیس نے اس کے قاتل پکڑنے کے لیے سب سے پہلے کیمراز کی مدد لی تاکہ دیکھا جائے کہ آخر اس کو پھینک کر کون گیا، گاڑی کون سی تھی، معاملہ کیا ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں خاطر خواہ کوئی کامیابی نہ ملی، کوئی ایسا پوائنٹ ہی نہ ملا جہاں سے پتہ چل سکے کہ آخر کون ہے۔ در حقیقت مارکی والے اس قدر چلاک تھے، اس راستے سے لے کر آئے تھے جہاں پر کیمراز لگے ہوئے ہی نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد پولیس نے فیکٹری کا پتہ کیا اور فیکٹری پہنچی۔ وہاں پر جا کر پولیس نے پوچھا کہ کہاں ہے علی حیدر جٹ، کچھ معلوم ہے؟ جس پر فیکٹری والوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ تو آ ہی نہیں رہا، نہ اس نے کوئی چھٹی لی ہے، اچانک غائب۔ پولیس نے پوچھا کوئی دوست ہے اس کا یہاں پر؟ جس پر جواب دیا گیا بالکل ہے، قاسم نام کا لڑکا ہے، وہ اس کا دوست ہے اور اس سے وہ بڑا گپ شپ کرتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، بلا لیں قاسم کو۔ قاسم کو دیکھا گیا تو قاسم فیکٹری میں موجود تھا، بلایا بٹھایا۔ قاسم کدھر ہے دوست تمہارا؟ قاسم نے پہلے تو آئیں بائیں شائیں کیا، کچھ نہ بتایا، ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ اس کے بعد پولیس نے بڑے طریقے سے ٹیکنیکل انداز، کچھ پیار محبت، کچھ اس کو اپنے اعتماد میں لیا اور پھر پوچھا تو اس نے ساری کی ساری بات بتائی پولیس کو کہ 1 مئی کو اصل میں ہوا کیا تھا۔ تو پھر ساری بات سننے کے بعد پولیس نے یہ کہا کہ تمہارے لیے تو آیا تھا اور تم نے یہ ظلم، یہ انتہا، اس کی موت سب چھپا لیا، ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ مر گیا تمہاری خاطر اور تم نے یہ بھی کسی کو نہ بتایا کہ مرنے والے کون ہیں، جبکہ تم سب کچھ جانتے ہو، تم چھپاتے رہے ہو۔ میں ڈر گیا تھا، مجھے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کو بتایا تو تمہیں جان سے مار دیں گے۔ پھر پولیس نے ساری کی ساری معلومات لینے کے بعد پہلی جو ریڈ کی، اس ریڈ میں پولیس نے باقاعدہ 3 ملزمان کو گرفتار کیا۔ تفتیش کی تو انہوں نے تفتیش میں یہ بتایا کہ ہمارے ساتھ 3 اور بھی تھے شامل اس مار کٹائی میں، اس قتل میں۔ پھر پولیس نے ریڈ کی ان تینوں کی گرفتاری کے لیے، لیکن ان تینوں میں سے 2 تو مزید گرفتار ہوئے مگر 1 گرفتار نہ ہو سکا، یعنی 6 ملزمان تھے، 5 گرفتار ہو چکے، 1 مفرور ہے جو کہ مارکی کا سٹاف اور مینیجر ہیں۔ نام میرے پاس ابھی تک گرفتار ملزمان کے نہیں آئے، ڈیٹیلز نہیں آئیں، اس لیے میں بھی آپ سے اب تک یہ شیئر نہیں کر رہی۔ جیسے ہی تمام ڈیٹیلز آتی ہیں تو پھر آپ کو اس کیس کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گی، کون ہے، کیا ڈیزگنیشن ہے اس مارکی میں، وہ کب سے کام کر رہے تھے، اور آخر اتنی جھوٹ، اتنی دلیری
کس نے دے رکھی ہے, اس مارکی کا آنر کون ہے, کون اس مارکی کو لک آفٹر کرتا ہے, کون ہے مینیجر جس نے کیا اپنے گارڈز کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جو کوئی سامنے آئے مار مار کے مار ڈالو. یہ دلیری, یہ حالہ شیری کس نے تھی؟ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتی ہوں, میسج ہے میرا کہ پولیس نے بہت اچھا کام کیا, ملزمان گرفتار کیے ہیں. ڈیفینیٹلی جب آپ کسی بھی کیس کو کلیریفائی اور میچور کرتے ہیں تو اس کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. جھٹپٹ جادو تو ہے نہیں کہ بٹن دبایا تو ملزم ادھر آ جائے, آٹو پہ سسٹم لگا نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں کہ آپ کو دولت کے نشے میں, آپ کو طاقت کے نشے میں, آپ کو اتحاد کے نشے میں, کہ ہم تو بہت سارے ہیں بھائی, ہم تو گارڈز ہیں, اکٹھے ہیں, لوگ ہیں, ان نشوں میں اتنے مست نہ ہوں کہ آپ کسی کی جان لے رہے ہیں اور آپ کو فرق بھی نہ پڑے. جب آپ کسی کو مارتے ہیں تھپڑ, مکا, ٹھڈا یا راڈ یا پائپ, تو اس کو تکلیف ہوتی ہے, وہ تکلیف سے چیخیں مارتا ہے. اس تکلیف کو سننے کے بعد جو چیخیں آپ سنتے ہیں آپ کہتے ہیں بہت چنگا کام کیتا. چنگا کام نہیں کیتا, یہی راڈ, یہی سب کچھ آپ کے ساتھ ریپیٹ کیا جائے تو آپ بھی ایسے چیخیں ماریں گے. اور پھر آپ اس حد تک اندھے ہو گئے غصے میں, نہ جانے آپ کس سچویشن میں تھے, کیا آپ نے کر رکھا تھا, کہ آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ ہم جس کو مار رہے ہیں وہ مر گیا ہے. 1 2 3 آپ نے اتنا مارا کہ وہ مر گیا بیچارہ. ایسا کیا تھا آپ کے اوپر بھوت سوار کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی, نہ دماغ نے کام کیا, نہ آنکھیں آپ کی کام کر رہی ہیں. ایسا کوئی آپ نے نشہ کر رکھا تھا, کیا تھا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. کل ہے, نہیں چھپتا. آپ قبرستان میں پھینکیں, آپ نہر میں پھینکیں, میں نے بڑے کیس کیے ہیں, شاید مجھے یاد بھی نہیں, پھر بھی نہیں کیس یا کل چھپتا. راکھ بھی ٹریس ہو جاتی ہے, ہڈیاں سالوں بعد ٹریس ہو جاتی ہیں کہ کس کی ہڈیاں ہیں. کبھی بھی دولت کے نشے میں, پاور کے نشے میں اتنے اندھے نہ ہوں کہ انسان کی جان لے لیں, اور پھر وہ جو دولت آپ نے کمائی ہے, جس کی آپ کو سپورٹ ہے, جس کے نشے میں آپ یہ کام کرتے ہیں, وہ دولت لگے پھر آپ کو 302 کے کیس پر. کیا فائدہ؟ ہوش کے ناخن لیجیے. شکریہ.